اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا جب تک شرک سے معافی توبہ نہیں مانگے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا فرمایا جادو ٹونا کرنے والا کروانے والا ان دونوں کی بھی کیا ہوتا ہے، کوئی کسی پہ جادو کروا دیتا ہے بیماری بن جاتی ہے، کوئی کسی کے اوپر بندش کروا کے اس کا کاروبار بند کروا دیتا ہے، کوئی کسی پہ کرواتا ہے اس کی اولاد نہ ہو، کوئی کسی کو کرواتا ہے کہ اس کے حالات اچھے نہ ہوں، یہ کروا کے بندہ خوشی محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ تم نجومی کے پاس جادو کرنے والے کے پاس مت جاؤ، وہ جادو کرنے والا بھی جہنمی ہے، کرانے والا بھی جہنمی ہے، فرمایا اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ او مشاہد، اور دوسرے فرمایا کہ جادو ٹونا کرنے والے کی، او مدہن، اور کینہ اور بغض رکھنے والا اس کی بھی آج کی رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا او حمر، شراب پینے والا، شراب کیا ہے؟ ہر قسم کا نشہ، یعنی جسے پی کر انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اپنی عقل کو ضائع کر دیتا ہے، فرمایا شراب نوشی کرنے والا بھی اس رات کے اندر اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا او آقل الوالدین، اپنے والدین کا نافرمان نافرمان بیٹا اولاد، اس کی بھی آج کی رات میں اللہ بخشش نہیں کرے گا۔ ہم دیکھ لیں ہمیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جس نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے، اپنے والدین کو اذیت پہنچائی ہے۔ اگر نہیں کی ہے، کوئی والدین کا نافرمان نہیں ہے تو اللہ کا فضل ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہے آج یہ اپنے والدین سے معافی مانگے، اگر مر گئے ہیں تو ان کی قبر پہ جا کر معافی مانگو، ان کو ان کی قبر پہ جب جا کر معافی مانگو گے وہ قبر سے بھی تمہیں معاف فرما دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سلاد کہ جانے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ پھر فرمایا او مشت علی الزنائی، اور دوسرا بدکاری کا اصرار کرنے والا، زنا کرنے والا، برا کام کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک حدیث پاک کے اندر کئی لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ جو اس رات کے اندر ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، جن میں شرک کرنے والا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، جب تک وہ شرک سے سچی توبہ سچی معافی نہیں مانگے گا اس کی بخشش۔ کینہ اور بغض رکھنے والا، کینہ بغض کے حسد، یعنی کسی کو خوش دیکھ کر اپنے دل میں حسد محسوس کرنا، اپنے دل میں برا جاننا، کسی کی خوشی پر خوش نہ ہونا، اپنے دل کو افسردہ کر لینا۔ کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، اگر تیرے پاس نہیں ہے نا، دیکھ کر حسد کرنا، حقیر جاننا، اسے جسے حسد کہتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اِيَّكُمْ وَالْحَسَدُ فَإِنَّ الْحَسَدَ شَاكِلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، فرمایا حسد سے بچو، اِيَّكُمْ وَالْحَسَدُ، حسد سے بچو، کیوں؟ فَإِنَّ الْحَسَدَ شَاكِلُ الْحَسَنَاتِ، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تاکل النار الحطب، جس طرح خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، حسد نیکیوں کو اس سے مٹا دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی کسی کے اندر دل میں بغض کینہ حسد ہے تو آج اس سے بھی توبہ کر لیں، اس سے بھی اپنے دل کو صاف کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ کسی کو قتل کرنے والا، فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من الشعبان فیغفر لعبادہ الا الاثنین مشاہد او قتل النفس، فرمایا اللہ تعالیٰ قدر شعبان کی رات شب کو اپنی مخلوق کی طرف نگاہ التفات، یعنی نگاہ محبت فرماتا ہے، نگاہ کرم فرماتا ہے، نگاہ الفت فرماتا ہے، لیکن فرمایا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا كَالْإِثْنَيْنِ، اور وہ اپنے ان لوگوں میں سے دو لوگوں کی مغفرت بخشش نہیں فرماتا ہے، ایک کینہ اور حسد کرنے والا، اور دوسرا لوگوں کو ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی اللہ بخشش نہیں فرماتا۔ اس لیے ہم میں سے اگر کسی نے کسی کے ساتھ حق زیادتی کر دی،
اس سے بھی آج توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اس رات سے اگر توبہ نہیں مانگے تو کبھی آپ کو معافی نہیں ملے گی، کبھی اللہ آپ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ چوتھا، شراب نوشی کرنے والا، اگر کسی نے انجانے میں جانے میں نشہ کر لیا ہے، نشہ گناہ ہے، حرام ہے، اسلام میں منع ہے، آج کی رات اس سے توبہ کر لو۔ جب یہ رات گزر جائے گی پھر تمہیں کبھی معافی نہیں ملے گی۔ اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ نہ جانے اگلے سال کی رات تمہیں میسر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اور پھر گویا والدین کا نافرمان، والدین کا کوئی نافرمان ہے تو وہ بھی زنا کرنے والا، اس سے بھی توبہ کر لے، اس سے بھی معافی۔ قطع نبی کرنے والا، اپنی عزیز و اقربا سے لا تعلقی کرنے والا، میں اکثر کہتا ہوں دنیا کی نفرت ہے یہ ساری یہی رہ جاتی ہے۔ انسان دنیا میں ہوتا ہے، برتن کے ساتھ برتن جب ٹکراتا ہے نا تو رنجش ہے، اسی طرح آواز پیدا ہوتی ہے اس میں۔ انسان جہاں رہتا ہے نا وہاں دکھ سکھ خوشی غمی اچھائی برائی لگی رہتی ہے۔ کسی سے زیادتی ہو جاتی ہے، جانے میں انجانے میں دل دکھ جاتا ہے، لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ معاف کر دینے سے بڑا بدلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھو، ہم اس نبی کے امتی، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ حضور کی 63 سالہ زندگی کے اندر لوگوں نے حضور کو کتنی تکلیفیں دی، کتنی اذیتیں دی، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ میرے نبی نے جب دیکھا کہ سب آج میرے قبضے میں ہے، آج سب پر میری حکومت ہے۔ جب فتح مکہ ہوا نا، نبی پاک علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا تو سارے مشرکین ڈرے ہوئے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہم نے حضور کو تکلیفیں دی تھی، اذیتیں دی تھی، حضور کو ستایا تھا، آج حضور ہم سے بدلہ دیں گے۔ لیکن قربان جائے نبی پاک علیہ السلام کی شفقت اور کرم نوازی پر اپنی امت کو یہ درس کے پیغام دیا کہ فرمایا اگر کسی نے تمہارا دل دکھایا ہو، کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو، رنجشیں ہو گئی ہوں، دوریاں تمہارے اندر بڑھ گئی ہوں، تو مجھ محمد کی سنت کو اپنا لو۔ اس وقت میرے نبی پاک علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا، فرمایا آج سب کے لیے معافی کا اعلان ہے، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور اس موقع پر میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ معاف کرنے سے بڑا بدلہ کوئی بھی نہیں، اس لیے ہم میں جو بیٹھا ہے اگر کوئی کسی اپنے قریبی بھائی سے، عزیز و قرب سے، رشتہ دار سے اس نے قطع تعلقی کی ہوگی تو خدا کی رضا کے لیے آج کی رات ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، اپنے اس بھائی سے راضی ہو جائے۔ دنیا سے انسان جب جائے گا تو کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، ساری چیزیں، ساری نفرتیں یہی رہ جائیں گی۔ اس لیے آج کی رات جس میں قطع رحمی کرنے والے کی اللہ بخشش نہیں فرماتا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کو ناراض کر کے، لوگوں کو ان کے دل دکھا کر، لوگوں کو ناراض کر کے مجھ سے راضی ہونے آیا ہے، مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے، مجھ سے بخشش چاہنے آیا ہے، پہلے جا کر لوگوں کو معاف کرے نا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی تو کرے نا، پھر میری بارگاہ کے اندر آئے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں، اپنے حقوق میں جیسے آئے معاف کروں گا، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب بندے نہیں کریں گے۔ تو اس لیے آج دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہم اس کو منائیں گے، اس کو گلے لگائیں گے، آج ساری نفرتیں مٹائیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ مجسمہ سازی پرست کرنے والا، یعنی جو تصویر کشی کرتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ، سائنٹسٹ جو بناتے ہیں، یعنی وہ ایک شرک کے زمرے میں آتے ہیں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ہم میں سے بھی اگر کسی نے انجانے میں نقشہ کشی کی ہوگی، کسی جاندار کی چیز بنائی ہوگی، کوئی مورتی بنائی ہوگی، تو اس سے بھی آج توبہ کر لیں۔ چغلی کھانے والا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنة قطاع، چغلی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج کی رات میں چغل خور کی، چغلی کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، لیکن یہ ہماری محرومی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے موقع دیے ہیں۔ اس لیے اللہ نے آج توبہ کی مہلت، توبہ کا بہانہ دیا کہ یہ رات، تو آج اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، اپنے رب سے رو لگا لیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ سب فرماتے ہیں کہ انسان اپنی عبادت میں گھمنڈ نہ کرے
کہ میں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، حج کیے، زکاتیں دی، صدقہ و خیرات کیا، میں بڑا صحیح تھا، میں بڑا جناب پارسا تھا، بڑا نیک تھا. لیکن نہیں، میں جب ساری چیزیں کرو گے نا، جب تمہارے دل میں اخلاص تقویٰ نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں ہوگا، اس وقت تک تمہارا کوئی عمل، کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی. قیامت کے دنوں کا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، ساری زندگی اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا، گناہوں میں نافرمانیوں میں گزاری ہوگی. جب حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے نا، وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھیں. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو روکو، یہ بار بار پیچھے کیوں دیکھتا ہے؟ فرشتے بندے کو روک دیں گے. اللہ رب العالمین اپنے اس گناہگار بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے، تو بار بار پیچھے کیوں مڑ کے دیکھتا ہے؟ بندہ عرض کرتا ہے مولا ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی پاپ کرتے ہوئے گزر گئی، اللہ کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، لیکن میرے رب العالمین میں پیچھے مڑ کے اس لیے دیکھ رہا ہوں، تیری ایک صفت غفور الرحیم بھی ہے، تیری ایک شان غفور الرحیم بھی ہے. اللہ تیری اس شان قریبی کو، شان غفور الرحیم کو دیکھ رہا ہوں. اللہ فرمائے گا فرشتوں، میرا یہ بندہ آج بھی میری شان قریبی کو دیکھ رہا ہے، آج بھی میری شان رحیمی کی طرف اس کی نگاہیں ہیں. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، او فرشتوں کو جنت میں لے جاؤ. یا اللہ یہ تو گناہگار ہے، زمانے کا پاپی ہے، جہنم واجب ہو چکی ہے. فرمایا فرشتوں آج بھی اس مشکل وقت میں، اس مشکل لمحات کے اندر میری شان قریبی کی طرف، میری رحمت کی طرف ارادہ کیا ہے، طلب کی ہے. فرشتوں میں تو رب ہوں، یہ بندہ ہو کر میری رحمت کو طلب کر رہا ہے، میں رب ہو کر اس کو پھر اپنی رحمت کیوں عطا نہ فرماؤں؟ اسی لیے اپنے سامنے بول کے کہا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاوے میرا. اے انسان کبھی اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہ کرنا، کبھی اپنے نماز روزے زکات حج پہ فخر نہ کرنا. ساری چیزیں ضرور کرو، اللہ کے احکام میں، اللہ کے فرائض میں شامل ہے، لیکن اس کی رحمت میں بھی امید رکھنی ہے، اس کے فضل کو بھی مانگنا ہے، اس سے بخشش بھی مانگنی ہے. میرے نبی نے فرمایا نصف شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ آسمان دنیا میں تشریف فرماتا ہے، اللہ کی رحمت آوازیں لگا لگا کر کہتی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے فضل مانگنے والا میں اپنا فضل اسے عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. پچھلی راتی رحمت رب دی بازا مارے، آؤ گناہگارو مانگ لو بخشش، تینوں بخشیا جاوے. تبھی ایسا بول کے کہتے ہیں کہ آسے آسے عمر گزاری. ساری زندگی گناہوں میں، پاپ کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانیوں میں، اس کے حکم کو چھوڑتے ہوئے گزار دیا. ہم یہ نہ سمجھیں چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ نہیں. کسی کا دل دکھانا بھی گناہ ہے، کسی کو ستانا بھی گناہ ہے، اللہ کا حکم نہ ماننا بھی گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا بھی گناہ ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ نہ کرنا بھی گناہ ہے. اس لیے آسے آسے عمر گزاری میں کچھ نیکی نہ ہوئی، میں بخش خدایا. سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرو.
اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی دولت ہے، اللہ سے اس کا فضل، اس کی رحمت کے طالب بن جاؤ۔ آج کی یہ رات اللہ نے ہمیں انعام کے طور پہ یہ رات عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرگے فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو، یعنی نصف شعبان کو جو بندہ رات کو قیام کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، نفل پڑھے گا، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، بخشش طلب کرے گا اور صبح کو روزہ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے اوپر اپنا فضل فرمائے گا۔ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی رات میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر، اپنے رب کے حضور سجدہ نذیہ کرتے ہوئے، اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر توبہ کے 3، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے توبہ کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک پہلی، جو گناہ کیا ہے اس پہ نادم ہو جانا، چوری کی ہے اس پہ شرمندگی اور ندامت اختیار کر لینا، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کی معافی چاہنا، سچے دل سے اس گناہ کے اوپر رب سے معافی مانگنا، رب سے بخشش چاہنا۔ اور تیسری شرط کہ آئندہ وہ گناہ کبھی نہ کرنا، اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا۔ اس لیے آج ہم بھی یہ دل کے اندر ارادہ کر لیں اپنے رب سے، یہ عہد کر لیں کہ مولا گزشتہ زندگی کے اندر جو گناہ کیے اللہ ہم پہ معافی عطا فرما، جو گناہ ہو گئے اللہ ہم پہ شرمندہ ہے، ان پہ نادم ہے، میرے اللہ ان گناہوں سے ہم تیری بارگاہ سے معافی چاہتے ہیں اور آئندہ ان گناہوں سے ہم توبہ مانگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، نجات چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرما۔ اس رات کے اندر مختلف وظائف، مختلف نوافل ہیں، مختلف عبادات ہیں جو آپ کو آسان لگتی ہیں، جس طرح لگتی ہیں آپ کر رہے ہیں۔ علامہ سیمشری نے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا، اس رات جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے، وہی پہلے حدیث میں ذکر کی ہے کہ 100 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے 100 رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں، 30 فرشتے اس سے جہنم سے نجات دلاتے ہیں، 30 اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے دنیا کی مصیبتوں سے بچاتے ہیں، 10